السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ اور شادی کے بعد میری پہلی رات تھی اور میں دلہن بنی اپنے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی اور اپنے دلہا کا انتظار کر رہی تھی۔ لیکن دراصل مجھے اصل میں انتظار 12 بجنے کا تھا، کیونکہ 12 بجے مجھے کہیں پر جانا تھا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا ہوا تھا، اگر میں وہاں نہ جاتی تو میری بدنامی ہو جاتی، اس لیے مجھے ہر حال میں 12 بجے وہاں جانا تھا۔ لیکن میں یہی سوچ رہی تھی کہ میں کس طرح یہاں سے نکلوں، جبکہ آج ہی تو میری شادی ہوئی تھی اور میں اس وقت سیج پر دلہن بنی بیٹھی تھی۔ جیسے ہی 12 بجے میں آہستہ سے اٹھی اور اپنا دلہن کا لباس تبدیل کر کے برقع پہنا اور گھر کے پچھلے دروازے سے نکل کھڑی ہوئی۔ میں ادھر ادھر دیکھتی آگے بڑھ رہی تھی۔ مجھے اس بات کا بھی ڈر تھا کہ کہیں میرے پیچھے میرا دلہا کمرے میں نہ آ جائے، اور اس بات کا بھی خوف تھا کہ کہیں میں پکڑی نہ جاؤں۔ آخر کار میں اپنی منزل پر پہنچ گئی، اور پھر جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی تو اندر دیکھ کر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ میرا نام ہادیہ ہے اور میں ایک 21 سال کی خوبصورت اور خوش شکل لڑکی ہوں۔ میں اپنی اماں، ابا اور چھوٹی بہن کے ساتھ ایک گاؤں میں رہتی ہوں۔ ہمارے گاؤں کے لوگ بہت دقیانوسی اور پرانے خیالات کے حامل لوگ ہیں۔ یہاں پر ابھی بھی لڑکا لڑکی کا بات کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ بہت کم گھرانوں میں لڑکیوں کو تعلیم دلوائی جاتی ہے، لیکن اماں ابا نے مجھے میٹرک تک تعلیم دلوائی اور اب میری چھوٹی بہن بھی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ میں میٹرک کے بعد گھر پر ہی ہوتی تھی۔ اکثر گاؤں کی لڑکیوں کے ساتھ ہم باغ میں چلے جاتے یا ندی کنارے بیٹھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ بس گاؤں کی لڑکیوں کو اجازت تھی۔ مجھے بھی ندی کنارے بیٹھنا بہت اچھا لگتا تھا، اسی لیے میں اکثر شام کو وہاں پر چلی جاتی اور ڈوبتے سورج کا نظارہ کرتی رہتی۔ مجھے یہاں پر بہت سکون محسوس ہوتا ہے، میں اکثر ہی آ کر یہاں پر بیٹھ جاتی۔ ہمارے گاؤں میں یوں تو بہت ساری عجیب عجیب چیزیں ہوتی رہتی تھیں، بہت عجیب و غریب رسم و رواج تھے، لیکن ایک رسم جو خاص طور پر مجھے بہت عجیب لگتی تھی اور مجھے بہت ناپسند تھی، اور وہ یہ تھی کہ ہمارے گاؤں میں ایک پیرنی کا آستانہ تھا۔ لوگ اس پیرنی کو بہت مانتے تھے۔ وہ کہاں سے آئی تھی اور کب آئی تھی اور کیسے اس کا یہاں آستانہ بن گیا، کسی کو اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ لیکن جیسے جیسے لوگ اس کے پاس جانا شروع ہوئے، ویسے ویسے لوگوں کا اس کے اوپر اعتبار بننا شروع ہو گیا، اور پھر لوگ اب اس کے اوپر اندھا اعتماد کرنے لگے۔ وہ جو کہتی لوگ اس کو مان لیتے ہیں۔ اسی لیے منسوب یہاں پر ایک رسم تھی کہ جب بھی کوئی لڑکی شادی کرنے لگتی تو شادی سے پہلے اسے اس پیرنی کے آستانے پر بھیج دیا جاتا تھا۔ اگر وہ پیرنی صبح کو اٹھ کر یہ کہہ دیتی کہ یہ لڑکی پاک اور صاف ہے تو اس کے سسرال والے اس کو خوشی خوشی بیاہ کر لے جاتے، لیکن اگر وہ یہ کہہ دیتی کہ یہ لڑکی پاک صاف نہیں ہے تو پھر اس کی شادی نہیں ہوتی تھی۔ مجھے یہ رسم تو بالکل پسند نہیں تھی اور میں اکثر برملا اس کا اظہار بھی کرتی۔ جب بھی میری کسی سہیلی کی شادی ہونے لگتی اور اسے پیرنی کے آستانے پر بھیجا جاتا تو میں باقاعدہ اس کے ماں باپ کو منع کر دیتی، لیکن وہ لوگ بھی مجبور تھے، گاؤں کے رسم و رواج ہی ایسے تھے، اور گاؤں اور برادری سے ہٹ کر تو کچھ سوچا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ اگر کسی لڑکی کو پیرنی کے آستانے پر نہیں بھیجا جاتا تھا تو وہ ایسے ہی بیٹھی رہ جاتی تھی۔ لڑکے والے اسے بیاہ کر نہیں لے جاتے تھے۔ لڑکے والوں کا یہی مطالبہ ہوتا تھا کہ پہلے اس لڑکی کو پیرنی کے آستانے پر بھیجا جائے اور پھر ہی وہ اس سے شادی کریں گے۔ گاؤں کے لوگ اندھا دھند اس رسم کی تقلید کر رہے تھے، جبکہ مجھے اس بات سے بہت چڑ تھی، اور میں اکثر یہی کہتی تھی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط رسم ہے اور اسے فروغ نہیں دینا چاہیے، ہماری آنے والی نسلیں کیا سوچیں گی۔ لیکن گاؤں کے لوگ چونکہ اس رسم کو مانتے تھے، اس لیے ابھی تک اس کی پیروی کر رہے تھے۔ میں میٹرک کے بعد چونکہ گھر پر ہی ہوتی تھی تو اکثر اماں کا ہاتھ بٹا دیتی۔ اماں گھر پر سلائی سینٹر کھول کر بیٹھی ہوئی تھی اور ان کے پاس گاؤں کی کافی بچیاں کام سیکھنے آتی ہیں۔ یہاں پر جو بھی نمونے تیار کیے جاتے ہیں وہ سب شہر میں بوتیکوں پر بیچے جاتے ہیں، وہاں پر وہ مہنگے داموں بکتے اور ان سے جو بھی منافع ملتا اماں اس کو دے دیتی، جانے جس نے بھی وہ بنایا ہوتا۔ اس طرح یہاں کی عورتوں کا کام چل رہا تھا اور اماں کو بھی ایک مصروفیت ملی ہوئی تھی۔ یہاں پر بڑے بڑے اعلیٰ قسم کے نمونے تیار کیے جاتے تھے۔ میرا اپنا یہی ارادہ تھا کہ اماں کی بوتیک کے کام کو کسی طریقے سے فروغ دے سکوں، تاکہ کل کلاں کو اگر خدا نہ خواستہ کوئی مشکل بھی پڑے تو اپنا کاروبار تو ہو اور اس کا آسرا ہو۔ یہاں کی عورتیں بہت ہنرمند تھیں، وہ سلائی کڑھائی کو بخوبی جانتی تھی اور مختلف طریقوں سے نقش و نگار بنانا انہیں بخوبی آتا تھا۔ اس لیے میں یہی چاہتی تھی کہ بچوں کے گارمنٹس کا کام شروع کروں
اور شہر میں اسے مہنگے داموں فروخت کروں؟ لہٰذا میں آج کل اسی کے بارے میں سوچ بچار کر رہی تھی اور مختلف منصوبے بنا رہی تھی۔ ہمارا گھر چونکہ کافی کھلا تھا، اس لیے اماں نے 2 کمرے سلائی سینٹر کو دے دیے تھے، جہاں پہ ایک حصے میں کٹنگ اور کڑھائی کا کام ہوتا ہے، جبکہ دوسرے حصے میں مشینیں رکھی ہوئی تھیں۔ وہاں پر سلائی والی عورتیں بیٹھی ہوتی۔ اماں گاہے بگاہے سب کو سمجھاتی اور بتاتی۔ یہ کام خالص اللہ کی رضا کے لیے فی سبیل اللہ ہی ہو رہا تھا۔ اماں ان عورتوں سے اس کھانے کا کچھ بھی نہیں لیتی سوائے دواؤں کے۔ اماں کو اور کچھ چاہیے بھی نہیں تھا۔ صرف جب ان عورتوں کے بنائے گئے نمونے فروخت ہوتے تھے تو اماں اس میں سے اپنا کمیشن رکھ لیتی اور باقی منافع ان عورتوں کو دے دیتی۔ مجھے اماں کا یہ طریقہ پسند نہیں تھا۔ میں اماں سے یہی کہتی تھی کہ آپ اپنی بھی ایک فیس مقرر کریں تاکہ آپ کو بھی اتنی سر کھپائی کا کچھ تو فائدہ ہو، لیکن اماں ہمیشہ مسکرا دیتی اور کہنے لگتی کہ کچھ کام خالص اللہ کی رضا کے لیے بھی کر دینے چاہیے۔ اگر میرے پاس ایک ہنر ہے تو میں کیوں نہ اسے استعمال کروں اور لوگوں کو اس کا فائدہ دوں۔ اس لیے تم بے فکر رہو، مجھے بہت کچھ مل رہا ہے اور میں اسی میں خوش ہوں۔ میں اماں کی اس منطق سے متفق تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی چپ کر جاتی کہ اماں مجھ سے بہتر جانتی ہیں۔ مجھے یوں تو سلائی کڑھائی کا کام نہیں آتا تھا، لیکن میں نے بھی اب سوچا تھا کہ اماں کے پاس بیٹھ کے کچھ نہ کچھ سیکھ لوں تاکہ میں جلد ہی اپنی کوئی بوتیک بنا سکوں۔ میرا ارادہ بوتیک بنانے کا ہی تھا، لیکن شاید تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ اچانک ایک دن ابا فیکٹری سے واپس آتے ہوئے ایک حادثے کا شکار ہو گئے، اور پھر اس دن زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد وہ اس دنیا سے ہی کوچ کر گئے۔ ہمارے لیے یہ صدمہ بہت بڑا تھا۔ ابا ہمارے گھر کا وہ ستون تھے جس کے اوپر ہمارے گھر کی پوری عمارت کھڑی تھی۔ میں تو جیسے یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ میرا باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ اماں کا حال تو مجھ سے بھی برا تھا۔ انہوں نے اتنا عرصہ ابا کے ساتھ گزارا تھا، اور اب ایک دم ابا کا یوں چلے جانا ان کے لیے کسی بہت بڑے صدمے سے کم نہیں تھا۔ وہ ہمہ وقت روتی رہتی یا خلا میں تکتی رہتی تھی۔ اماں کا اپنا دل بھی زندگی سے جیسے اچاٹ ہو گیا تھا، اور وہ یہی کہتی کہ ہادیہ کہ ابا مجھے بھی اپنے پاس بلا لو، مجھے تم کس آسرے پر چھوڑ گئے ہو۔ اماں یہ کہتے ہوئے بے تحاشا روتی۔ میں اور میری چھوٹی بہن سعدیہ بھی اماں کی یہ حالت دیکھ کر پریشان رہتی۔ ابا کے جانے کا صدمہ ہمیں بھی اتنا ہی تھا، لیکن اماں کا غم تو برداشت نہیں ہوتا تھا۔ آج کل اماں کا دھیان سلائی سینٹر کی طرف بھی نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ عورتیں آتی تو میں انہیں کچھ نہ کچھ کام بتا دیتی، حالانکہ مجھے خود بھی اس کام کا اتنا تجربہ نہیں تھا۔ اماں عدت میں بیٹھی ہوئی تھی۔ گھر میں ہم ہر روز عصر کے وقت دعا رکھ لیتے اور ساتھ ابا کو پڑھائی کر کے بخش دیتے۔ زندگی جیسے ایک دم سے رک سی گئی تھی اور اسی گولدارے میں گھومنے لگی تھی۔ ابا کی تنخواہ اچھی خاصی تھی، لیکن اب ان کے جاتے ہی ایک دم معاشی مسائل نے منہ کھول لیا۔ ابا کی فیکٹری کی طرف سے ہمیں کچھ رقم کا چیک ملا تھا جو شاید انشورنس کے زمرے میں ہی ادا کیا گیا تھا، لیکن اماں نے وہ رقم بینک میں رکھوا دی تاکہ میرے اور سعدیہ کے کام آ سکے، تاکہ کل کلاں کو جب ہماری شادی کریں تو ہمارے کام آئے۔ اماں ہمارے باپ کے پیسوں سے ہی ہمیں رخصت کرنا چاہتی تھیں، اس لیے وہ رقم جوں کی توں بینک میں ڈپازٹ کروا دی گئی۔ ابا کے جانے کے بعد میری زندگی سے وہ بے فکری اور لاپرواہی نکل چکی تھی۔ میں اب باہر کے کام نپٹانے لگی تھی۔ ابا جس فیکٹری میں ملازمت کرتے تھے، مجھے بھی پھر اسی فیکٹری میں ملازمت مل گئی اور میں بھی وہاں پر جانے لگی۔ اماں نے مجھے اس کام سے روکنے کی بہت کوشش کی اور کہنے لگیں کہ کوئی نہ کوئی وسیلہ بن جائے گا، لیکن بیٹا تم وہاں پر مت جاؤ۔ لیکن میں نے اماں کو یہ کہہ کر منع کر دیا کہ جب تک کوئی وسیلہ نہیں بن جاتا تب تک تو مجھے جانے دیں، یوں میں ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھ سکتی۔ ہم ابا کے چھوڑے ہوئے کچھ پیسوں سے کتنے عرصے تک اپنا گھر چلا سکیں گے؟ ہمیں پھر بھی ہاتھ پیر مارنا ہوں گے تو ہم ابھی سے کیوں نہ مارنے لگ جائیں۔ میری بات سے اماں بھی متفق تھیں، لیکن جوان بچی کو کیسے فیکٹری میں ملازمت کرنے دیتی؟ پھر بھی دل پر پتھر رکھ کر یہ فیصلہ بھی لے لیا۔ میں نے فیکٹری جانا شروع کر دیا تھا۔ فیکٹری چونکہ گاؤں کے باہر مین سڑک پر تھی، اس لیے میں پیدل ہی چلی جاتی تھی۔ میں صبح 7 بجے چلی جاتی اور شاید 4 بجے گھر آ جاتی، اور جب تک میں گھر نہ آتی اماں جلے پیر کی بلی کی طرح پورے گھر میں پھرتی رہتی۔ اماں کی عدت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، ورنہ اماں سے کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ مجھے فیکٹری ہی لینے کے لیے آ جاتی یا باہر بیٹھی میرا انتظار کرتی رہتی۔ فیکٹری میں میرا کام پیکنگ کا تھا۔ میرے ساتھ کچھ لڑکے
اور لڑکیاں اور بھی تھے جو وہاں پر کام کرتے تھے۔ میں یہاں پر پہلے تو کافی محتاط رہتی تھی، لیکن ان لڑکے لڑکیوں کا دوستانہ رویہ دیکھ کر آہستہ آہستہ میری بھی ان سے دوستی ہو گئی، اور اب ہم اکثر ایک دوسرے کے ساتھ بات بھی کر لیتے، مذاق بھی کر لیتے۔ یوں ہی فیکٹری میں کام کرتے ہوئے مجھے 2 ماہ ہو چکے تھے، اور اماں کی عدت بھی اب ختم ہونے والی تھی کہ انہی دنوں میں یہاں پر ایک نیا لڑکا نعمان آیا۔ نعمان بہت خوبصورت اور خوش شکل لڑکا تھا۔ وہ پڑھا لکھا بھی تھا، لیکن حالات کا مارا ہوا تھا۔ اس کو جب کہیں پر بھی اپنی قابلیت کے مطابق نوکری نہیں ملی تو اس نے یہ چھوٹی سی نوکری ہی کر لی۔ اپنی 3 بہنوں اور بیوہ ماں کا وہ اکلوتا اور واحد سہارا تھا، اسی لیے اسے جو نوکری ملی اس نے وہی کرنے کی سوچی، اور یہاں پر اس فیکٹری میں پیکنگ کے شعبے میں آ گیا۔ نعمان مجھے شروع دن سے ہی اچھا لگا تھا، اور شاید اسے بھی میں اچھی لگی تھی۔ اسی وجہ سے وہ اکثر میرے ساتھ گپ شپ کرتا رہتا، اپنے گھر کے حالات بتاتا اور اپنی بہنوں کے رشتوں کی طرف سے فکر مندی کا اظہار کرتا رہتا۔ میں جتنا ہو سکتا تھا اسے تسلی دیتی، لیکن پھر بھی وہ اپنے حالات کی وجہ سے بہت دل برداشتہ رہتا اور یہی کہتا کہ ہادیہ، میں تو اپنی ماں اور بہنوں کو بہت کچھ دینا چاہتا ہوں، لیکن نہ جانے تقدیر میں کیا لکھا ہے کہ وہ ابھی تک میرے لیے ایک اچھی نوکری کا بندوبست نہیں کر سکی۔ وہ اکثر اس طرح کی مایوسی کی باتیں کرتا تو مجھے دل کو بہت دکھ پہنچتا، اور میں اسے ہر ممکن تسلی دیتی۔ ہم بہت کم عرصے میں ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے تھے۔ وہاں پر سب کو پتہ چل گیا تھا کہ میں اور نعمان ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اور کسی نے کبھی اس بارے میں کوئی بات بھی نہیں کی تھی۔ وہ سب اپنے کام سے کام رکھنے والے تھے۔ میں اور نعمان اب اکثر چھٹی کے بعد اکٹھے ہی واپس آتے ہیں۔ ہم کچھ دیر ایک جگہ پر رک کر کبھی چائے پی لیتے اور کبھی کچھ کھا لیتے ہیں، اور پھر اپنی اپنی راہ لے لیتے ہیں۔ لیکن اس دن نعمان بہت دل برداشتہ تھا۔ وہ بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ وہ اپنے آپ کو مار لے گا، وہ خودکشی کر لے گا۔ میں نے اس سے وجہ پوچھی تو کہنے لگا کہ کل آپ ہی کے رشتے کے لیے کچھ لوگ آئے تھے، میں نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر ان کی خاطر مدارت کا انتظام کیا تھا۔ چائے کے لوازمات سے میز بھرا ہوا تھا۔ میری بہن اتنی پیاری اور اتنی پڑھی لکھی ہے، لیکن ان لوگوں نے نہ تو وہ چائے کے لوازمات دیکھے اور نہ ہی میری بہن کی طرف دیکھا، بلکہ وہ میری ماں سے یہ پوچھنے لگے کہ آپ جہیز میں کیا کیا دیں گے، اور جب امی نے خاموشی سے اپنا سر جھکا لیا تو وہ لوگ اٹھ کر چلے گئے۔ ہر چیز وہیں پر پڑی کی پڑی رہ گئی۔ وہ رشتہ دیکھنے تھوڑی آئے تھے، وہ تو اپنے لڑکے کی قیمت لگانے آئے تھے۔ نعمان بہت دل برداشتہ ہو گیا اور رونے لگا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار کسی مرد کو روتے دیکھا تھا۔ میرے تو ہاتھ پیر پھول گئے۔ میں نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن میرے پاس الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ میں کس انداز میں اس کو تسلی دوں؟ اس کا نقصان بڑا تھا۔ میں اس کے پاس سے ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھی رہی، اور وہ روتا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ خود ہی کہنے لگا کہ تم گھر چلی جاؤ، تمہیں دیر ہو رہی ہے، تمہاری اماں انتظار کر رہی ہوں گی۔ لیکن میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں اس حال میں اس طرح اکیلے نہیں جانے دے سکتی، اٹھو میرے ساتھ چلو، میں تمہیں گھر چھوڑ کر آتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، نہیں، ایسا کیسے ممکن ہے، تمہیں بہت ٹائم لگ جائے گا اور گھر پر اماں پریشان ہوں گی۔ تم اپنے گھر جاؤ، میں بھی گھر چلا جاؤں گا۔ لیکن میرے دل میں یہ ڈر بیٹھ گیا تھا کہ کہیں نعمان خودکشی ہی نہ کر لے، اس لیے میں نے اسے گھر چھوڑ کر آنا بہتر سمجھا اور اس کے ساتھ ہی چل پڑی۔ نعمان کا گھر بھی کوئی اتنی دور نہیں تھا، 10 سے 15 منٹ کی مسافت پر تھا۔ نعمان کا گھر بالکل سادہ سا تھا، جیسے عام گھر ہوتے ہیں، پرانا فرنیچر اور اس کے اوپر گھسے ہوئے لحاف اور چادریں پڑی تھیں۔ یہاں پر ہر چیز پرانی تھی، کچھ بھی یہاں پر نیا نہیں تھا۔ وہ تو باہر سے ہی چھوڑ کر واپس چلے جانا چاہتی تھی میں، لیکن نعمان کہنے لگا کہ اب اتنی دور آ گئی ہو تو تمہیں اپنے ہاتھ کی چائے پلاتا ہوں۔ میں نے سوچا کہ چلو اسی بہانے نعمان کی امی اور بہنوں سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ یہ سوچ کر میں گھر کے اندر آ گئی، لیکن گھر میں داخل ہوتے ہی مجھے خاموشی کا احساس ہوا، تو میں نے نعمان سے پوچھا کہ امی اور بہنیں کہاں ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کل ہی وہ سب خالہ کی طرف گئے ہیں، کیونکہ اس رشتے سے انکار پر امی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ تو میں نے آپی سے کہا کہ امی کو خالہ کی طرف لے جاؤ، 2-4 دن وہاں پر رہ لو، اس طرح امی کی طبیعت بہتر ہو جائے گی اور ان کے دل کا بوجھ بھی کم ہو جائے گا۔ میں نے سمجھ کر سر ہلا دیا، لیکن اب مجھے یہاں پر بیٹھنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ گھر پہ کوئی بھی نہیں تھا، صرف میں اور نعمان اکیلے تھے۔ لیکن نہیں، میں اسے تو بھول ہی گئی۔
جو کونے میں کھڑا ایک موقع کی تلاش میں تھا۔ شیطان، ہاں شیطان بھی تو ہمارے ساتھ وہیں پہ موجود تھا۔ نعمان چائے بنا کر لے آیا اور میرے پاس ہی بیٹھ گئے۔ اب مجھے اس سے جھجک سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں غیر محسوس انداز میں پیچھے ہٹ گئی، لیکن اس نے بیٹھنے کے بعد میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اس کے ہاتھ کی گرم حدت میری ہتھیلی کے ذریعے سارے جسم میں کرنٹ دوڑا رہی تھی، اور پھر اس نے ایک دم میرا ہاتھ اپنے ہونٹوں کو لگا لیا۔ میرے پورے وجود میں ایک تیز کرنٹ دوڑ گیا۔ میں کسمسا کر اپنا ہاتھ چھڑانے لگی، لیکن اس سے آگے بڑھ کر ایک دم مجھے گلے لگا لی۔ نعمان کا وجود میرے ساتھ لگتے ہی نہ جانے کہاں سے میرے اندر اتنی محبت جاگ اٹھی، اور پھر میں اس محبت کی لہروں میں بہتی چلی گئی۔ احساس تو تب ہوا جب میں اپنے سب کچھ گنوا چکی تھی۔ نعمان مجھ سے نظریں چرائے بیٹھا تھا، اور میں خود بھی اس سے نظریں چرائے وہاں سے نکل آئی۔ میں اپنے آپ کو کوس رہی تھی، یہ میں نے کیا غلطی کر دی؟ یہ مجھ سے کیسے ہو گیا؟ آج تک میں نے اپنے آپ کو اتنا سمیٹ کر رکھا تھا، اور اب میں کیسے بہک گئی؟ مجھے بار بار اماں کا خیال آ رہا تھا۔ اگر اماں کو یہ سب معلوم ہو گیا تو وہ تو مجھے جیتے جی مر جائیں گی۔ میں گھر تو آ گئی، لیکن اماں سے نظریں چرائے پھر رہی تھی، کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے اماں میرا چہرہ پڑھ لیں گی۔ اماں نے مجھ سے دیر ہو جانے کی وجہ پوچھی تو میں نے یہی کہا کہ فیکٹری میں آج کام کچھ زیادہ تھا، جس کی وجہ سے اوور ٹائم لگانا پڑ گیا۔ اماں کچھ مطمئن سی ہو گئیں، لیکن میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگی کہ آخر اماں سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے بار بار گناہ کا احساس ہو رہا تھا، اور میں نے دل ہی دل میں یہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں کل ہی نعمان سے بات کروں گی اور اسے کہوں گی کہ وہ اپنی امی اور بہنوں کو میرے گھر رشتے کے لیے بھیجے، تاکہ ہم جلد سے جلد شادی کر لیں۔ دن جب میں فیکٹری گئی تو نعمان نہیں آیا ہوا تھا۔ میں نے وہاں پہ موجود اپنے باقی سٹاف سے پوچھا تو پتہ چلا کہ اس کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور اس نے 2 دن کی چھٹی لی ہے۔ میرے دل کو تو جیسے پتنگے لگ گئے تھے۔ میں اس کی خبر گیری کے لیے جانا چاہتی تھی، لیکن ایک جھجک آڑے آ رہی تھی، اس لیے میں نہیں گئی، اور یہ 2 دن میں نے کیسے گزارے یہ میں ہی جانتی ہوں۔ بہت مشکلوں سے 2 دن ختم ہو گئے، اور تیسرے دن میں پھر انتظار کرنے لگی، لیکن نعمان کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ میرے پاس تو اس کا نمبر بھی نہیں تھا کہ میں اس سے رابطہ کر کے ہی پوچھ لیتی۔ سو میں نے یہی خیال کیا کہ شام کے وقت فیکٹری سے جلدی نکل جاؤں گی اور راستے میں نعمان کی خبر گیری کرتی جاؤں گی۔ یہ سوچ کر میں مطمئن سی ہو گئی، اور اپنے سپروائزر کو 4 بجے ہی میں نے کہہ دیا کہ آج مجھے کچھ کام ہے، مجھے جلدی چھٹی چاہیے۔ سپروائزر نے بھی کمال مہربانی کرتے ہوئے مجھے 1 گھنٹہ پہلے ہی چھٹی دے دی۔ میں فوراً فیکٹری سے نکل آئی۔ راستے میں نعمان سے ملنے کے لیے بہت پرجوش تھی، لیکن بار بار اس دن کا خیال آتا تو ایک جھجک سی آڑے آ جاتی۔ 15 منٹ کے بعد ہی میں نعمان کے دروازے پر موجود تھی۔ میں نے تیز دھڑکتے دل کے ساتھ بیل دی تو اندر سے ایک اجنبی صورت والی لڑکی برآمد ہوئی۔ میں نے سلام کر کے جھجکتے ہوئے اس سے نعمان کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگی، نعمان بھائی تو یہاں سے چلے گئے ہیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا، نعمان کہاں چلے گئے ہیں؟ تو وہ کہنے لگی، اب نہیں، ایک اور جگہ پر بہت اچھی نوکری مل گئی ہے، اس لیے وہ 2 دن پہلے وہ یہاں سے چلے گئے ہیں۔ اس لڑکی نے جو کہا، اس نے تو میرے سر پر حیرتوں کے پہاڑ توڑ ڈالے۔ تب میں اس جھٹکے سے سنبھلنے کے بعد اس سے پوچھنے لگی، لیکن یہ تو نعمان کا گھر نہیں ہے؟ تو وہ کہنے لگی، نہیں، نعمان کا گھر نہیں ہے، انہیں تو ہم نے کمرہ کرائے پر دیا ہوا تھا، وہ یہاں پر کرائے دار تھے۔ اس لڑکی نے جواب دیا تو میرے پیروں تلے سے جیسے زمین سرک گئی، اور میں چپ چاپ وہاں سے نکل آئی۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ نعمان نے مجھے کھلونا بنایا تھا، اور اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے اس نے میرا استعمال کیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور دل الگ خون کے آنسو رو رہا تھا۔ نعمان نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا، مجھے خود سے ہی نظریں ملانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ میں سارا راستہ روتی رہی، لیکن گھر آنے سے پہلے میں نے خود کو سنبھال لیا، کیونکہ میں اماں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ تو ابا کے جانے سے پہلے ہی بہت پریشان تھی۔ گھر داخل ہونے تک میں نے اپنے آپ کو سنبھالی، لیکن جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تو گھر میں ایک چہل پہل کا احساس ہوا۔ میں نے سعدیہ سے پوچھا کہ کون آیا ہے، تو پتہ چلا کہ آج میرا رشتہ دیکھنے کے لیے کچھ لوگ گھر پر آئے ہوئے ہیں۔ میں بس سعدیہ کو دیکھتی ہی رہ گئی، جس نے مجھے یہ خبر پہنچائی تھی۔ کچھ ہی دیر میں امی بھی اندر سے باہر آ گئیں، اور مجھے کہنے لگیں، جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر تیار ہو جاؤ اور اندر مہمانوں سے ملنے کے لیے آؤ۔
میں امی سے کوئی سوال جواب بھی نہ کر سکی کیونکہ میں خود اس وقت جذباتی توڑ پھوڑ کا شکار تھی۔ اس لیے چپ چاپ امی کی ہدایت پر عمل کیا اور مہمانوں کے سامنے جا بیٹھی۔ وہ ایک اچھی سلجھی ہوئی فیملی تھی، انہیں میں پسند آ گئی اور وہ جاتے جاتے مجھے انگوٹھی پہنا گئے۔ میں عتیق کے نام کی انگوٹھی پہنے بیٹھی تھی اور سوچ نمان کے بارے میں رہی تھی۔ مجھے رونا آ رہا تھا اور اب تو میں رو بھی سکتی تھی کیونکہ میرے پاس تو اب وجہ بھی تھی۔ اماں نے جو مجھے یوں روتے دیکھا تو کہنے لگیں، بیٹا ایک نہ ایک دن تو تجھے رخصت کرنا ہی ہے۔ اب تیرا باپ ویسے ہی اس دنیا سے چلا گیا ہے تو مجھے یہ ذمہ داری جلد نمانے دو تاکہ میں تمہارے باپ کے سامنے سرخرو ہو سکوں۔ اماں نے دلگیر لہجے میں کہا تو میں نے اماں کی بات پر سر جھکا دیا اور ٹھیک 1 ماہ بعد میری شادی کی تاریخ فکس ہو گئی۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے ویسے ویسے میری گھبراہٹ میں اضافہ ہو رہا تھا۔ مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے بار بار اپنے کیے گئے گناہ کا خیال آتا تو میں توبہ کرتی اور یہی کہتی کہ یا اللہ میرا گناہ دنیا کی نظروں سے چھپا کر رکھنا، ورنہ دنیا تو مجھے متوب بنا دے گی۔ میری شادی کے دن قریب آتے جا رہے تھے اور میری گھبراہٹ میں اتنا ہی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اماں تو یہی سمجھ رہی تھیں کہ یہ گھبراہٹ صرف شادی کرنے کی ہے اور گھر چھوڑنے کی ہے، لیکن اصل بات تو میں ہی جانتی تھی یا میرا خدا۔ آج میرا اس گھر میں آخری دن تھا۔ میرا نکاح 2 دن پہلے ہی ہو گیا تھا اور آج یوں سمجھ لیں کہ مہندی کی رات تھی کہ اچانک گاؤں کی عورتوں میں سے ایک کہنے لگی کہ ہادیہ کو بھی پیرنی کے آستانے پر چھوڑ کر آیا جائے۔ آج اس کی اس گھر میں آخری رات ہے، کل ویسے ہی اس کی شادی ہے۔ یہ بات سننا تھی کہ میرا تو دماغ ہی گھوم گیا اور میں اس کو دیکھنے لگی۔ اس عورت کی تائید میں کئی لوگوں نے سر ہلائے اور میں امی کو دیکھنے لگی کہ شاید امی اس بات سے منع کر دیں، لیکن اماں بھی ان عورتوں کی ہم نوا نکلی اور آخر کار وہ سب اکٹھی ہو کر مجھے اس پیرنی کے آستانے پر لے جانے لگی۔ میں نے بہت ہاتھ پیر مارے، جانے سے انکار کیا، دیکھیں کسی نے میری ایک بھی نہ سنی اور یہی کہا کہ گاؤں کی یہی رسم ہے اور رسم سے پیچھے نہیں ہٹا جاتا۔ میں بے بس ہو گئی اور مرے مرے قدموں سے میں پیرنی کے آستانے پر پہنچی۔ میں جیسے ہی اندر آستانے میں داخل ہوئی وہ سب عورتیں واپسی کے لیے مڑ چکی تھی۔ میں بھی آستانے کے دروازے سے ہی واپس جانا چاہتی تھی۔ اچانک پیرنی کی آواز سنائی دی، اندر آ جاؤ۔ اس کی بھاری اور باروب آواز سے میں ویسے ہی کانپ اٹھی اور جلدی سے اندر داخل ہو گئی۔ وہ سامنے ہی بیٹھی ہوئی تھی اور پھر خاموش نظروں سے وہ مجھے دیکھنے لگی۔ وہ کافی دیر تک مجھے دیکھتی رہی جیسے میرا اندر پڑ رہی ہو، اور پھر مجھے کہنے لگی شادی کے بعد روز رات 12 بجے مجھ سے ملنے آنا، ورنہ میں تیرا پول کھول دوں گی اور تجھے بدنام کر دوں گی۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ میں حیران پریشان رہ گئی اور گھبراہٹ میں اسے ہاں کہہ بیٹھی، لیکن مجھے بعد میں احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا ہے۔ اب میں اس بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی، اس لیے چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر ایک طرف جا کر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو اس پیرنی نے پورے گاؤں میں اعلان کر دیا کہ یہ لڑکی بالکل پاکیزہ ہے، پاک صاف ہے، اس کی شادی کی جا سکتی ہے۔ یہ اعلان ہوتے ہی عورتوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور میری اماں خوشی خوشی مجھے گھر لے آئیں۔ آج کے دن ہی میری بارات تھی اور میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ میرا دل بہت بجھا ہوا تھا۔ رات پیرنی نے جو شرط رکھی تھی میرے لیے وہ ناقابل قبول تھی، لیکن پھر بھی مجھے اسے ماننا پڑا کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں روتی ہوئی اماں اور سعدیہ کو چھوڑ کر رخصت ہو کر عتیق کے گھر آ گئی۔ عتیق کے گھر والے بہت اچھے اور سلجھے ہوئے لوگ تھے۔ انہوں نے میرا استقبال بہت اچھے طریقے سے کیا اور مجھے کچھ رسموں کی ادائیگی کے بعد عتیق کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ میں عتیق کا ہی انتظار کر رہی تھی، لیکن کافی دیر گزرنے کے بعد جب وہ نہیں آیا اور 12 بھی بجنے والے تھے تو میں نے اٹھ کر برقع پہنا اور اس پیرنی کے آستانے کی طرف نکل آئی۔ مجھے بار بار عتیق کا بھی خیال آ رہا تھا اور یہ خیال بھی آ رہا تھا کہ نہ جانے وہ پیرنی میرے ساتھ کیا سلوک کرے۔ دل پہ عجیب گھبراہٹ چھا رہی تھی، لیکن میں خاموشی سے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ میں رات کے اس پہر اس پیرنی کے آستانے پر پہنچ چکی تھی۔ اس کے آستانے کے دروازے پر رک کر اپنی سانسوں کو بحال کیا اور سوچ میں پڑ گئی کہ اندر جاؤں یا نہیں، لیکن پھر کچھ دیر کی کشمکش کے بعد میں نے اندر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اندر داخل ہونے پر مجھے یہ منظر دیکھنے کو ملے گا۔ میں جیسے ہی اندر داخل ہوئی تو سامنے ہلکا سا اندھیرا تھا اور اس اندھیرے میں ہلکی ہلکی پیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔
سامنے ہی ایک آدمی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا تھا۔ میں اسے دیکھ کر تھوڑا گھبرا گئی، لیکن وہ مجھے کہنے لگا آؤ اندر آ جاؤ۔ لیکن میں اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی اور اس سے کہا کہ پیرنی کہاں ہے اور تم کون ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں ہی پیرنی ہوں۔ میں نے غصے سے اسے گھورا لیکن وہ بولی کچھ نہیں۔ میرے غصے کو محسوس کر کے وہ کہنے لگا میں سچ کہہ رہا ہوں، میں ہی پیرنی ہوں، کیا تم نے مجھے نہیں پہچانا ہادیہ؟ اس نے جب ایسے کہا تو میں چونک اٹھی اور غور سے اس کو دیکھنے لگی۔ ہلکی ہلکی روشنی میں اس کا چہرہ مجھے جانا پہچانا لگا اور پھر میں نے اسے پہچان لیا، وہ نعمان تھا۔ تم یہاں پر کیسے؟ میں نے حیرت سے تقریباً چلاتے ہوئے اسے کہا تو وہ کہنے لگا ہاں میں ہی ہوں نعمان۔ اس نے آہستہ سے کہا تو کیا تم پیرنی ہو؟ میں نے شک کی بنیاد پر اس سے پوچھا تو کہنے لگا ہاں میں ہی پیرنی ہوں۔ جب مجھے نوکری نہیں دی جائے گی، اتنا پڑھا لکھا ہونے کے باوجود میں 10,000 کی نوکری کے پیچھے ذلیل ہوتا رہتا، لیکن کسی نے بھی مجھے گھاس تک نہ ڈالی، اور یہ خیالی فراڈی جادو ٹونے کرنے والے مجھ سے کئی گنا اچھے ہیں جو مہینے کا لاکھوں کما لیتے ہیں۔ اس لیے میں بھی یہی سوچا کہ میں بھی یہی کام کرتا ہوں، اور پھر اس پیرنی کا بھیس بدل کر یہاں بیٹھ گیا۔ تمہیں تو پتا ہے کہ لوگوں کا ایمان کتنا سستا ہے اور وہ کتنی جلدی اپنا ایمان بیچ سکتے ہیں۔ لوگ بھی یہاں پر بولنے لگے، اب میں انہیں الٹے سیدھے مشورے دیتا ہوں اور یوں میرا کاروبار چل نکلا، اور خاص طور پر میری یہ والی آئٹم تو سب سے زیادہ رہی۔ لوگ اپنی کنواری بچیوں کو رات کو میرے پاس بھیج دیتے ہیں اور انہیں کچھ سنگھا کر بے ہوش کر دیتا ہوں، اور پھر ان کے ساتھ جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہوں۔ نعمان نے مزہ لیتے ہوئے اپنی بات مکمل کی تو مجھے اس سے بہت گھن آئی۔ میں نے اسے کہا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اندر سے اتنے گرے ہوئے انسان ہوگے۔ میں نے تو تم سے سچی محبت کی تھی، لیکن تم اندر سے کیا نکلے؟ مجھے آج خود پر افسوس ہو رہا ہے۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا افسوس بعد میں کرتی رہنا، اب پہلے جس مقصد کے لیے آئی ہو وہ تو پورا کر لیں۔ لیکن میں نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا تو کہنے لگا تمہیں تمہارے شوہر کو تمہاری ساری کرتوت بتا دوں گا، اور پھر تم دیکھنا وہ ایک دن کے لیے بھی تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھے گا۔ اسے بھی اتنا ہی کہا تھا کہ ایک دم کوئی کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا ہاں بتاؤ مجھے ساری کرتوت بتاؤ۔ یہ آواز سن کر میرے ساتھ ساتھ نعمان بھی چونک اٹھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ عتیق تھا۔ میں خوفزدہ ہو گئی۔ عتیق میرا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک آ گیا تھا، لیکن عتیق نے آگے بڑھ کر مجھے اپنے ساتھ لگا لیا اور میرے کندھے پر اپنا بازو پھیلا لیا۔ میں حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی جو اب نعمان سے کہہ رہا تھا کہ اب بتاؤ تمہیں کیا بتانا تھا، لیکن اب نعمان چپ تھا، اور پھر عتیق کہنے لگا میں بہت دنوں سے تمہارے پیچھے تھا اور تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا تھا، اور آج مجھے قدرت کی طرف سے یہ موقع مل گیا ہے۔ اب تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ عتیق نے اسی وقت نعمان کو گرفتار کر لیا اور اسے تھانے لے کر جانے سے پہلے وہ مجھے گھر جانے کا کہہ گیا۔ اب میں خوشی خوشی اپنے سسرال میں آ گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ عتیق ایک پولیس افسر ہے۔ میں نے تو اپنی بیچارگی میں اماں سے کوئی بات پوچھی ہی نہیں تھی۔ اب میں خوفزدہ تھی کہ نہ جانے عتیق میرے ساتھ کیا سلوک کرے، لیکن جب وہ واپس آئے تو ان کا رویہ بالکل نارمل تھا۔ تاہم میں نے ان سے معافی مانگی، لیکن وہ کہنے لگے کہ میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں، لیکن بس آئندہ کے لیے تم سے یہ چاہتا ہوں کہ تمہارا کبھی ایسا مت کرنا، مجھ سے وفا کرنا اور میری وفادار بن کے رہنا۔ میں نے بھی عتیق سے وعدہ کر لیا کہ آئندہ انہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، کیونکہ مجھے پتہ چل چکا تھا کہ اب میری زندگی میں محبت اور خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، اور اب شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں۔ عتیق محبت کرنے والے شوہر ثابت ہوئے تو میں نے بھی ان کی عزت اور محبت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہی وجہ ہے کہ آج عتیق برملا یہ اعتراف کرتے ہیں کہ میری بیوی جیسی کوئی بیوی نہیں، اور میں خوشی سے مسکرا دیتی ہوں۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔